سٹیج انہوں دے حوالے کرنا انہوں دیا مساجد دے جڑے امام حضرات تشریف گھنا کے بیٹھن انہیں کوئی اپیل ہے کہ وہ سٹیج ہوتے تشریف گھنا میں یہ گزارش ہے مساجد دے جڑے امام ان پہ وہ پیچھو بیٹھن شاید لائٹ کنو پیچھو یا اگو سامنے بیٹھن وہ سٹیج ہوتے تشریف گھنا میں مہربانی کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ مجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن غریبیں دے ویڑھے وسین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثناء تو بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم اس بزم نو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. سارے بھائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم اللہ مدنی صاحب اور انہاں دے پیراواں نے مل کے سونی بزم سجائی خلاق عالم انہاں دے اس پیار محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے. یہ محفل میلاد دے سلسلے وچ بھی بزم سجائی گئی اور حضرت دے والدین دے اصال ثواب دی خاطر بھی بزم سجائی گئی ہے. اس ذکر خیر دے صدقہ خلاق عالم انہاں دے والدین دی قبراں تے کروڑ حرم نازل فرماوے انہاں کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرماوے. مالک کائنات نے اپنی لاریب کتاب وچ رخ والضحیٰ دا تذکرہ کیتا ہے واللیل اذا سجا دا تذکرہ کیتا ہے اور رخ والضحیٰ دی قسم اور آپ دی زلف امبرین دی قسم مالک نے جو ذکر کیتی ہے اس تو معلوم ہوندہ ہے کہ اس نورانی چہرے دے اندر ایسے کمالات اور تجلیات تے ہیں ایسے انوار تے ہیں کہ جنہ دی قسم خود مالک نے چاہتی.
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت آندی ہے، فرمایا اگر کوئی پوچھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نین تے نقش بیان کرنے دے متعلق کہ بھائی انہاں دی صورت بیان کیتی وجے، انہاں دے نین اور نقش بیان کیتے وجن، فرمایا ما اتقتو، میں تے طاقت ہی نہیں رکھدا کہ میں آپ دے نین تے نقش بیان کر سکا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نین اور نقش آپ دی صورت دا انداز بیان تو او کرے کہ جس نے آنکھ بھر کے ڈٹھا ہوئے، صحابہ کرام نو اتنی طاقت ہی کوئی نہیں ہوندی کہ نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ مقدس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکنا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن، فلما نظرت الى انوارہی وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، فرمیندے ہیں کہ جس وقت میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ مقدسہ دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرمیندے ہیں کہ میں اپنی اکھاں دے ہوتے ہاتھ رکھ گندہ ہم، آپ دے چہرے دے اندر اتنے انوار و تجلیات ہوندے ہن کہ میں کو خوف ہوندہ ہے کہ کتھائی میری بصارت چلی نہ وجے۔ یعنی اے انداز اور کیفیت حضرت حسان بن ثابت فرمیندے پہن ہاتھ رکھ کے جلے دیکھن دا ارادہ ہوئے، ہاتھ رکھ کے ان دی درمیان میں جڑی لائن بندی ہے، تھوڑا جیاں فاصلہ بندہ ہے، اس فاصلے دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ اقدس دی زیارت کرن، اور یہ انداز اور کیفیت صحابہ کرام پہ نسے دے ہیں۔ اور حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد در السمین، 40 مبشرات جنہیں اندر خواب لکھے گئے، انہاں دے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمیندن کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب وچ میں کو زیارت تھی، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کہ سونا آپ دا فرمان پڑے سے ان عملہو و اخی یوسف اسبہو، میں ملی ہاں تے میرا بھائی یوسف سبی ہے۔ ملی یعنی نمکین رنگ والا، سبی یعنی چمکدار رنگ والا۔ آپ نے حدیث پڑھی، این حدیث دے وچ آپ دا جڑا اشکال پیدا تھی ہے علماء دے نال، اس دے گفتگو ہوندی رہی، آپ نو کوئی مطمئن نہیں کر سکا، آپ نے ہم اثر علماء نال گفتگو ہوئی، لیکن جلے کوئی مطمئن نہیں کر سکا، ایک رات جلے قسمت جاگی، خواب سرکار جو تشریف گن کے آئے، وہ دل اچ گال یہ پیدا تھی ہے، یار اون ثواب تو کوئی عالم نہیں دے سکا، فرمان جو سونے دا ہے، کیوں نہ آپ دی بارگاہ دے وچ ہی پہنچ گنا۔ میری گال سمجھ آندی بھی ہے اور خواب دا معاملہ جڑا ہے نبی پاک علیہ السلام دا، فرمایا من رانی فسیرانی فی الیقظتی، فرمایا لوگوں سن گنو جائے میں کو خواب بچ ڈٹھا، وقت انتظار کرے کہ ان قریب میں کو جاگ دے اکھی بھی دیکھ سی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس روایت دے وچ کچھ اور الفاظ کو ودے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ ایک دا مطلب ہے کہ جاگ دے اکھی دیکھ سی، فرمایا خواب جے ڈٹھے وہ اے نہ سمجھے کہ صرف ای میں کوئی خیالی صورت دیکھ گدی ہے، وہ حقیقت نہ ہو سی، فرمایا وہ ای میں سمجھے جی میں جاگ دے میں کو اس نے ڈٹھا ہے۔ لا یتمثل الشیطان بی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان میری تمثل اختیار نہیں کر سکتا، صورت نہیں بنا سکتا۔ شیطان نو طاقت دیتی گئی ہے، پاور دیتی گئی ہے کہ جڑے بندے دی چاہے صورت بنا کے خواب چاہے، جہنی صورت بنا کے خواب چاہے تو گمراہ کرے، آ سکتا ہے صورت بنا کے، لیکن اس شیطان کو اتنی طاقت نہیں کہ جس درد تو تے میں نوکر ہیں انہاں دی صورت بنا کے تیرے تے میرے خواب چاہ سکے۔ اسماعیل دہلوی گزرا جس نے کتاب لکھی تھی، جس دے وچ اس نے ایک کلمہ لکھا، فکرہ معاذ اللہ اگر یعنی خدا چاہے تو آنے واحد دے وچ کروڑا محمد بنا چھوڑے، تو نبی پاک علیہ السلام دا شاید فرمان نہیں پڑھ سکا کہ لا یتمثل الشیطان بھی، کہ شیطان جڑا پاورفل بھی ہے، جس کو طاقت بھی دیتی گئی، جس نے اختیار بھی دیتا گیا، او نبی پاک علیہ السلام دی مثل نہ بن سکے، صورت نہ بن سکے، تو بات دعویٰ کی تبندہ پہ ہوئے۔ اور اس دور دے اندر جس وقت وحدانیت دا غلط سبق سکھایا بیندا پیا ہے،
علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کلندر جنہاں نے اس عبارت در رد کیتا اور کتاب لکھی امتناع النظیر کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے متعلق گال کرن والے پہلے سن گھن تو تا ای آدھا پیا ہے کہ رب چاہوے تانے واحد وچ کروڑا محمد بنا چھوڑے فرمایا کروڑا تا دور دی گال ہے اس محمد جیاں مثل بھی اب بن ہی نہیں سکتا تو سمجھ آندی پہ کہ نہیں آندی یہ کون ہے فضل خیر آبادی یہ فضل خیر آبادی وہ ہے کہ جس نے انگریزاں دے دور میں فتوی جہاد لکھا جلے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دا فتوی جہاد دہلی دی سرزمین تے پڑا گیا 90,000 مسلمان انگریزاں دے خلاف جہاد واسطے کھڑا تھے انگریزاں نے کہا کون بابا ہے کہ جن دے فتوی وچ اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے کہ انہاں فتوی صرف دہلی وچ پڑھا گیا تے 90,000 بندہ کھڑا تھی گیا اگر یہ فتوی پورے ہندوستان وچ پھیل گیا ہر پاسے لوگاں نے اس فتوی کو پڑھ گیا وقت امت مسلم انگریزاں دے خلاف کھڑی ہوئے سی انگریز حکومت تے ختم ہوئے سی انہاں کے اس بابے نو گرفتار کرو آج جس وقت دنیا سوال کریں دی ہے کہ علماء دا کردار کیا ہے مولانا تو اعلیٰ کردار کیا ہے آج دنیا جس وقت عالم گل پوچھنی پئی ہے کہ علماء نے کیا کم کیتا ہے اٹھاؤ کسی عالم دی کتاب لکھی ہوئی نہیں کسی شیخ الحدیث دی کتاب لکھی ہوئی نہیں کئی مولوی دی لکھی ہوئی کتاب نہیں لکھن والا بھی انگریز کرنل جس نے وہ جنگ آزادی دی تاریخ ساز کتاب لکھی اس نے آکھا ایک نمہار دے وچ کئی ہزار علماء کو پھانسی گھاٹ تے چڑھا ہے پھانسی گھاٹ مک گئے علماء کو درختاں دے اوتے پھانسیاں دتیاں گئیں کوئی اٹھا کے تاریخ دا ایک سیاہ ورق گن کیا کوئی کمزور جھیں کتاب گن کیا جس دے وچ لکھا گیا ہوئے کہ مولانا نے داڑھی کٹا چھوڑی سمجھ آندی بھی کہ نہیں آندے بھائی کوئی عالم داڑھی کٹا کے لکا ہوئے کوئی ایک کمزور بات گھن کے آج جس نے آکا ہوئے کہ میں مولوی نہیں میں عالم نہیں جتنا کو بھی گرفتار کیتا گیا وہ مسلح دوتے بہ کے فقط قرآن پڑھامن والے نہیں مسلح امامت تے بہ کے انہاں امامت بھی کیتی ہے اور مسند تے بہ کے قرآن پاک بھی پڑھایا ہے منبر تے بہ کے نبی پاک دا فرمان بھی سنایا ہے جنہیں تختہ دار دوتے چاند وقت آیا ہے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ بلند کر کے اپنی گردن بھی پیش کی تھی تاجدار ختم نبوت اگر یہ نعرہ جے کو آندہ ہوئے لبیک دمانا ہے سونا درد نوکر اسا ہے جڑا نوکر ہے وہ مارے چاہ جڑا کوئی نہیں اندھے نال اعتراض بھی کوئی نہیں آکھو جا لبیک یا رسول جس وقت دنیا اپنا ایمان پہ وچیں دی ہے جس وقت بڑے بڑے لوگوں کو آکھا ویندہ پہ گھوڑے دی پشت بہ جہاں تک گھوڑا دوڑا سکتے دوڑا اس سینکڑا مربع ہزارہ مربع اندر تو مالک بن سے جس وقت دنیا اپنا ایمان وچیں دی پئی ہے جس وقت دنیا اس زر اور زمین اور جائیداد دی خاطر اپنے ضمیر کو پئی ضمیر دا سودا پئی کریں دی ہے اس وقت دے کلندر چٹائیاں دوتے بہ کے رب دا فرمان بیٹھے پڑھے کیا سمجھتے ہو کہ جس دے ایک فتوے دے ہوتے 90,000 صرف دہلی وچ کھڑا تھی ونجے جس دے ایک لکھے ہوئے فتوے دے ہوتے 90,000 دہلی وچ کھڑا تھیا ہے اگر وہ منہ وچ بولی پا دے وہا آکھنے وہا کہ میری قیمت لاؤ جنہ دی کوئی اوقات کوئی نہ ہے انہاں واسطے سینکڑا مربع تے ہزارہ مربع جائیداد پئی دی ویندی ہے بس جس دے ایک اشارے تے دہلی میں صرف 90,000 کھڑا تھیا ہوئے جنہ فتوہ حالے پورے ہندوستان میں نہیں گھما اگر وہ اپنی قیمت لواوے ہاتھ لوا سکدا ہے اپنے آپ کو سونے نال تلوا سکدا ہے اپنے آپ کو دولت دے انبار نال قیمت لوا سکدا ہے لیکن قیمت کو ٹھوکر مار
مار کے سونے تے چاندی تے زر تے زمین کو ٹھوکر مار کے نبی پاک دے نام دی ہاتھ کڑی ہاتھ چھپا کے کائنات کو دسایا ہے منبر تے بہ کے بھی رب دا قرآن تے فرمان سنایا ہے تختہ دار تے سولی تے چڑھ کے گردن کٹا کے بھی نبی دا فرمان سنا اور جلے آئے انگریز دی عدالت وچ دنیا نے سمجھا ہے انہیں ڈٹھا ہے ایمیں او جڑے کم دے کھڑے ہن سزا دنا سن کے جنہ ضمیراں اپنے ضمیر بیچ چھوڑے سودا کر چھوڑا لیکن جلے انگریز دی عدالت وچ آئے تے انگریز جج نے پوچھا ہے فتویٰ تساں لکھا ہے تے فضل خیر آبادی بیٹا ہے فضل امام رحمت اللہ تعالی علیہ دا فضل امام خیر آبادی جنہ مرکات لکھی ہے منطق دی کتاب یہ اس دا بیٹا ہے معلم رابع منطق دا جتھا علوم بھی ہاتھ جوڑ کے جنہ دے دروازے دے تے کھڑے ہومن اس نو کوئی وکیل دی لوڑ کوئی نہیں آپ نے فرمایا جج صاحب پہلے ثابت تکر لکھا میں ہے انہیں بھی سمجھ آئی حالت کئی دن تک بحث ہوئی بڑا زور لایا گیا لیکن اے اونن کے جنہ کو علم خیرات وچ ملا ہوئے اے علم دے شہنشاہ ہستیاں ہن آپ نے ساری دلیلیں رد کر دیتیاں تروڑ دیتیاں دلیلیں دا جواب دیتا جلے کئی دیواران دی بحث تو بعد جلے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا جج نے جلے قلم چاہتے تھے اس مقدمے نو خارج کرنا پائے نا آپ فرمائے روک ون فتوہ میں لکھ تو نہیں بھی سمجھ آئی حالت ہے یارا فرمائے روک ون فتوہ میں لکھا ہے فرمائے جان دے ڈر کو نہ مادہ کھڑا کہ فتوہ میں نہیں لکھا جس علم تے تو کو ناس آئی جس علم دی وجہ تو تس علماء دی حتک کریں دے ہاوے بے حرمتی کریں دے ہاوے میں تو کو دسامنا چاہتا ہم محمدی شیر ہون دے کے جے تو سمجھ آندی بھئی کہ نہیں آندی اور میں فتوہ میں لکھا ہے دسا سزا دیتی گئی کالے پانی دی اے او سزا ہے کہ جتھا جانور بھی رہن واسطے تیار نہ تھی جانور بھی وہ علاقہ چھوڑ بنجے ایسی سخت سزا کہ جتھا نہ دین کو سکون ہوئے نہ رات کو سکون ہو جتھا ہر قسم دی بیماریاں جسم دوتے حملہ کر بجن آج ایک میں جیا انہاں دے سلسلے وچ پڑھ کے 7ویں 8ویں 10ویں سلسلے وچ آ کے باہمن والا مولوی اگر میری دستار اچھالی بجے تو میں کو او بے حرمتی لگ دی پئی ہوئے اگر کوئی کھڑا ہو کے میرے خلاف الفاظ چالاوے تو میں کو بے حرمتی پہ لگ دی ہوئے لیکن علامہ فضل خیر آبادی کو مونج دا لباس پوایا گیا مونج دا لباس ہوئے کہ جنا جسم کو چیر چھوڑے ایک دفعہ جسم دے نال لگے تے جسم چریج بجے نہ رات کو سکون ہوئے نہ دین کو سکون ہوئے دین دا مزدوری کر کے سر تے مٹی دے ٹوکرے چاہتے یہ وقت علماء ہیں جنہاں نے گردن نہیں جھکائی اور وقت بیماری نے حملہ کیتا اتنا سخت کہ جس وقت علامہ فضل خیر آبادی بہت زیادہ بیمار تھی گئے نا بستر مرگ دیتے سم گئے اور اتنی بھی طاقت نہ رہی کہ اٹھی کے دوائی گن سکے تے انگریز کرنل نو پتہ چلا نا تے ملن واسطے آیا علامہ فضل خیر آبادی نو آدھے حضرت میں نو پتہ ہے منیسو کوئی نہ رجوع تسا اس فتوے تو کوئی نہیں کرنا تسا اپنے مذہب دے مطابق صحیح لکھا ہو سی لیکن دیکھو تو صحیح نہیں رات ہے تمہاری تکالیف وچ گزردہ پہ جسم زخمی ہو چکا ہے اٹھن دی طاقت کوئی نہیں مہربانی کرو صرف اتنے جملے لکھ دو کہ میں جڑا فتوہ لکھا میں کوئی اندے تو افسوس ہے بیا کچھ نہ لکھ اتنے لفظ بھی لکھ دے میں تیری سزا معاف کر دے سا مولانا فضل خیر آبادی جنہاں دے جسم اٹھن دی طاقت کوئی نہیں جست مار کے اٹھ کے بیٹھے فرما بدبخت تو کیا نبی پاک دے دین دے نال غداری دا سبق پہ سکھیندا ہے ساری زندگی نبی پاک دے دین دے نال وفاداری دا سبق پڑھایا ہے سمجھتا ہے کہ جان دی بچاون دی خاطر فضل حق اپنے فتوے تو رجوع کر گھنسی افسوس دے لفظ لکھ گھنسی فرمایا نہیں اگر ایک جان ہے اگر کروڑا بھی جانا ہو من تو سرکار دے نام دوتے ایک ایک کر کے قربان لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
اور وقت دو کلندر کے جنہ دا جنازہ اتھوں اٹھا گردن نہ جھکائی وقت دے فرعون دے سامنے کائنات نو پیغام دے گئے بابا تیری جان قیمتی نہیں تیرا حسب تے نسب قیمتی نہیں تیرے کو وڈے وڈے شہزادے آئے اور بڑے بڑے عالی حسب تے نسب والے آئے جنہ حسب نسب دی پرواہ کیتے بغیر اپنی گردنہ کربلا دے میدان وچ کٹا کے نیزے تے چڑھا کے اس دین دی حفاظت کیتی ہے متا سمجھتا ہوں میں تیری جان قیمتی ہے نا تیری جان دی کوئی ویلیو کوئی نہیں او جان قیمتی ہے جڑی سرکار دے نہ لگ ویندی رہندی اور جس وقت اس بدبخت نے کتاب لکھی نا اور لکھا کہ اگر خدا چاہوے تو آنے واحد وچ کروڑا محمد پیدا کر دے وے علامہ فضلہ خیر آبادی میں تذکرہ اس وجہ تو کیتے 12 سفر گزرے ہر ایک نو پتہ ہوندہ ہے سیاسیاں دے نہ آن دے وے بڑے بڑے لوگاں دے نہ آن دے وے لیکن مجاہدین 1857 دی جنگ آزادی دے مجاہدین جنہاں اپنی گردنہ پیش کیتیاں تے آج اس ماحول وچ بہ کے تو رب دا فرمان سندا بیٹھے یہ انہاں دا کردار ہے 12 سفر کو انہاں دی وفات ہے اور درمیان انہاں دا تذکرہ جو آ گیا تو میں کہ چلو دسا چھوڑا تاکہ دنیا کوئی پتہ ہوئے کہ جڑے آج دو نمازاں پڑھ کے آدھن کہ میں بڑا نیک تے پرہیزگار ہاں اس نو پتہ ہونا چاہیدہ ہے کہ اسلام دا پیغام ایمیں نہیں پہنچا انہاں گردنہ کٹا کے اسلام دے پرچم کو بلند کیتا ہے جلے اس بدبخت نے کتاب لکھی نا کہ خدا چاہے معاذ اللہ تعالی واحد وچ کروڑا محمد پیدا کرے آپ نے کتاب لکھی امتناع النظیر آج بھی یہ امت دیتے ہو کتاب دا احسان ہے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دا رد کیتا فرمایا بدبخت تو تا دے کروڑا محمد فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ چاہیے کوئی ایک بھی ذات بنا بھی محال ہے ناممکن ہے کوئی اور ذات بنی نہیں سکتی اور آپ نے اس دے پوری کتاب لکھی تو فرمایا سورت دی بیان جڑا میں تذکرہ پہ سنے دا ہم حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب وچ ڈٹھا اور عرض کیتا کہ سونا آپ دا فرمان مبارک انا املا ہوں و اخی یوسف اسبہ میں ملی ہاں ملاحت والے رنگ والا ہاں اور میرا بھائی یوسف صباحت والے رنگ والا ہے روشن رنگ والا ہے عرض کی حضور والا معاملہ سمجھ نہیں آیا ملاحت والا رنگ وہ ہوندہ ہے کہ جے کو دیکھے تے دیکھ کے بندہ رجے نہیں سمجھ آنی بھئی اے صباحت والے رنگ کو آلہ ہوندہ ہے لیکن صباحت والے رنگ دا تذکرہ قرآن چاہے کھڑے جہندے ہوتے فدا بی بی زلیخہ تھی ہے تے عمرہ عورتہ نے جلے تانے دیتے نا بی بی زلیخہ نو کہ غلام دے ہوتے عاشق ہو گئی تائیں اپنے ملکہ ہومن دا بھی تینو احساس نہ ریا جس وقت اس نو تانے ملے اس نے آکھا کہ میں گال جتنا سمجھامنی کوئی نہیں تو سا میری دعوت قبول کرو میرے کو آؤ تے میں وقت کو انہاں دی زیارت کروے سا عمرہ عورتاں آئیاں اس ذکر ہے قرآن پاک دا سارا اور انہاں دے ہاتھ وچ پھل دیتے گئے چھریاں دیتیاں گئیاں تے جلے پھل تے چھریاں انہاں دے ہاتھ وچ آن تے پھل کٹن پئیاں اسے اسنا وچ حضرت یوسف علیہ السلام کو گن کے سامنے گزرے جلے حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے آپ دے چہرے تو ہلکا جہاں نقاب ہٹا ہے انوار دی کیفیت اس طرح دی جاذب دی کیفیت بڑی کہ پھل بھی کٹ گئے انگلیاں بھی کٹ گئیاں انہاں کو درد احساس تک نوی نہ تھی اور وہ وَتْيَادَ بِٹن وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ بات انہاں کو آکھنا پہ گیا جے تک نانے ڈٹھا اعتراض پہ تھی نہ ہائی انہاں دے ہوتے قدغن پہ لیں دے ہن جلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈٹھا بات انہاں کو آکھنا پہ گیا اے بشر نہیں ہو سکتا اے تو کوئی نورانی فرشتہ ہے آج بھی جڑے اعتراض پہ کرن دے ہومن اے نہ سمجھ کے اے بڑا علم والا ہے اے گال توں پیا کرے دا حال تک نہ ڈٹھا جو کوئی جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھیا تے او بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں ہمیشہ بلندہ وہ ہے اعتراض وہ کرندہ ہے کہ جائے حال تک نٹھا رہو لیکن جائے دیکھ گھنے جڑے صورت دا دیدار کر گھنے او کدا اعتراض نہیں کر سکتا
تو آپ نے عرض کی تھی سونا انہاں کو دیکھ کے تو انہاں ہاتھ بھی کٹ کے دے، لیکن آپ دا حسن ملی ہومن تو باوجود اس طرح دی روایت کی تھئی نہیں سے پڑی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، فرمایا بیٹا عبد الرحیم میرے جمال دے تے رب کریم نے پردہ رکھ چھوڑا ہے. فرمایا کہ میرے جمال دے تے رب کریم نے پردہ رکھا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمے دیا ہیں نبی پاک علیہ السلام دے آپ دے حسن دے ہوتے 70,000 پردے ہیں. فرمایا اگر ایک پردہ بھی ہٹے ہاں تو وہ عورتاں جنہاں نے اپنے ہاتھ کٹے ہیں وہ اپنے دل کٹوا میں. نبی پاک علیہ السلام دے حسن دی ایک کیفیت ہے کہ جڑا دیکھے تو مدہوش دی بے. لیکن اسے مقام تے جس وقت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آئے تو آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا قرآن پڑھا ہی بھی اور انہیں میں تذکرہ پڑھ کے مطا تیرے دل اچھ خیال آوے کہ یوسف بہت سونا ہے. فرمایا انکار کوئی نہیں لیکن یاد رکھے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا اتھا حسن ہے اتھا سر ہے اتھا ڈیٹھے پہ ہیں اتھا نام پہ سن دے ہیں اتھا عورتہ ہیں اتھا مرد ہیں اتھا مصر ہے اتھا عرب ہے. فرمایا اتھا حسن دیکھ کے پچھان کے ہاتھ کٹی جہن. فرمایا اتھا مرد ہم ڈٹھا کوئی نہ آنے نہ سن کے گردنہ پہ کٹے. جلے فرانس بدبخت نے خاکے چھاپے ہر بندہ اپنے انداز دنال انہاں دا دل غمگین بھی ہے دل زخمی بھی ہے. لیکن اس فرانس دی سرزمین تے ایک طالب علم کالج میں پڑھنے والا عبداللہ نامی جس دے سامنے ان دے استاد نے جلے خاکے رکھے جلے نبی پاک علیہ السلام دی حتق کی تھی جس دی تربیت فرانس دی سرزمین تے تھی ہوئے جیڑا بلا فرانس دی سرزمین تے ہوئے پڑھا اتھائیں کالجہ میں چھوئے وہ حافظ بھی نہیں عالم بھی نہیں وہ مفتی بھی نہیں جس نے دین نہیں پڑھا ہویا صرف کلمہ پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا حق ادا کرنے واسطے اٹھا ہے بھرے بازار میں چاہ کے اس استاد دی گردن کٹ کے پرتے بھگائیے اور میدان تو بھجا نہیں نوجوانی بھی ہے جس دے سامنے پورا مستقبل پیا ہے جس دی تعلیم دے ہوتے لکھ روپے بھی خرچ ہوئے فرانس دی سرزمین دے ہوتے بھرے چوک وچ کھڑا رہا. فرانس سمجھتا ہے کہ اتنے بدبختی کرن تو بعد کوئی جواب دیون واسطے نہ سی کوئی آواز اٹھاون واسطے نہ سی جس انداز دے نال بھی زیادتی کی دی وجہ کوئی بولن والا نہ ہو سی. لیکن فرانس دی زمین دے ہوتے فرانس دی آب و ہوا وچ انہاں دی حکومت دے اندر ایک نوجوان نے اس گستاخ رسول دی گردن کٹ کے دسایا ہے زمین کوئی ہووے فضا کوئی ہووے آب و ہوا کوئی ہووے جڑے در مصطفیٰ دے نوکر ہوندے او حکومتہ نہیں دے دے او فضامہ نہیں دے دے او آب و ہوا نہیں دے دے او نبی پاک علیہ السلام دی ذات اور ناموس رسالت دی خاطر اپنی گردن قربان کرنا جان دے. لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اور عبداللہ نوجوان جس وقت تو سامنے کھڑا ہے فوجاں بھی آئیں خالی ہاتھ کھڑا ہے. کہیں پولیس والے کو اتنی جرات بھی کوئی نہیں کہ محمدی شیر کو گرفتار کر سکے. سینے دے ہوتے گولیاں ماریاں گئی گرفتار کرنے واسطے ڈر دے پہن کے کون منجے اس دے نیڑے کہ دھائی مار نہ سٹے. ملک بھی انہاں دا حکومت بھی انہاں دی خالی ہاتھ کھڑے ہوئے شیر دے اتنا روب ہے اتنا دبدبا ہے کہ گرفتار نہ کر سکے. گولیاں چلائیاں گئیاں اور نبی پاک علیہ السلام دے اس نوکر نے سینے تے گولی کھا کے کائنات کو رسایا ہے. در مصطفیٰ دے نوکر وفا اس انداز نل کرے دے. یہ کون ہے کہ جس نے زیارت کی تھی ہے جس جڑا آپ دی بازم میں بیٹھا ہے جن ملاقاتہ ہوں دیا رہی ہیں نہ زمانہ پاتا ہے نہ ڈٹھا ہے نہ بازم میں بیٹھا ہے نہ ملاقات ہوئی ہے. اسے وجہ تو اللہ حضرت نے فرمایا قرآن پاک تو سا پڑھا ہے فرانس دی سرزمین تے کھڑے ہو کے او نوجوان پیغام پہ دیندہ ہے. قرآن پاک پڑھنے
حسین ہے انہا انکار نہیں وہ بہت حسین ہیں لیکن انہاں کو عورتاں دیکھ کے ہاتھ کٹے ہن 1400 سال بعد در مصطفیٰ دا نوکر بن ڈٹھے گردن کٹا کے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس دے رحمن والے آپ دا والد بھا دی پوجا کریں دے فرمائندن میں ایک نیوار آندھا ٹپتا ہمیں ایک پادری باندھا ہی میری اس پادری دے نال ملاقات ہو گئی محبت ودھن لگی ایک نیوار اس نے میں کو سمجھایا کہ اے کیا بوتا اے بھا دی پوجا کریں دے اللہ وحدہ لا شریک کو من فرمائندن دی گال میرے دل نے سرایت کر گئی میں جلے اپنے دین کو چھوڑا تے والد قید کر چھوڑا فرمائندن میں قید وچو بھجا تے اس پادری دی خدمت میں ون کے رحمت لگا عرصہ دراز اس پادری دی خدمت وچ رہی حضرت سلمان فارسی دی عمر 350 سال ہے 350 سال عمر پاتی فرمائندن عرصہ دراز تک میں اس دی خدمت کی تھی جلے اندہ وقت اخیر آیا اس نے ایک بے پادری دی طرف میں کو بھیجا آکے یہ روح زمین تے سب تو بہتر انسان اس وقت ہوئی بھی فرمائندن میں سفر کر کے اس جگہ پہنچا اس دوسرے پادری دی بھی خدمت کی وہاں ایک عرصہ گزر گیا اس دی خدمت میں جلے اندے مرن دا وقت نیڑے آیا اس نے آکے روح زمین تے ہون میں بندہ کوئی نظر نہیں آتا لگا وہاں یسرب دی زمین تے نبی و آخر الزمان آمان والے انہاں دی ون کے زیارت کری تے انہاں دے کھولو ون کے راہ میں فرمائندن جلے میں سفر کر واسطے ٹورا تے کافلہ رہچ ملا جنہاں میں کو قیدی بنا کے تھا لیکن آدن خوش نصیبی یہ ہے کہ میں کو ویچا تا آکے مدینے دے شہر چ میں کو ویچنے تا مدینے دے شہر چ آکے ویچ فرمائندن آیا ہون اس جگہ جڑا میرا خریدار بنے یہودی کھجوریں دے باغ دا مالک اس نے آکے کھجوریں دی راکھی کر فرمائندن میں کھجوریں دا رکھوالا بن گیا نہیں رات کھجوریں دے باغ اچراما انہاں دی پانی بھی لاما کھجوراں بھی چنا انتظار چھاں کہ کداں نبی آخر زمان تشریف گن کے آسن آپ فرمائندن ایک نیوار کھجی تے چڑا کھڑا کھجوراں چندہ کھڑا ہاں ایمیں مدینہ طیبہ دی فضا وچ آواز اٹھی ہے طلع البدر علینا من سنیات الوداعی جلے آواز اٹھی نا میرے دل دے تے اثر کیتا میں آکھیا جس نبی آخر زمان انتظار کھڑا کرندا ہاں لگدا ہے آپ تشریف گن آئے فرمائندن میں کھجی تو لتھا دے توڑ پیا جلے میں بھجا نا تے یہودی کو پتہ احساس تھیا کہ میرا نوکر تو بھجا ویندا دوڑ پیا اس نے آکے میرے ہاتھ پکڑا کنے بھجا ویندا حضرت سلمان فارسی نے فرمایا میرے جسم دا مالک تو ہے میری روح دا مالک کوئی بیا ہی تائیں جسم خرید کیتا ہے روح دا مالک کوئی بیا ہے ہن روح دا مالک تشریف گھن آیا ہے مہربانی کر میں کو ٹائم دے میں من کے مل لاواں اور جس وقت نبی پاک علیہ السلام دی سواری میں مدینہ طیبہ میں داخل تھی ہے آج جس وقت تو تے میں کو ایک ٹکٹ مل پوے مدینہ طیبہ دی حاضری دا تے اکھاں وچ چھڑیاں لگ پہ دیا ہیں رساتے صحیح اس وقت تو شاک دی کیفیت کیا ہو سکتا ہر ایک دے دل وچ خواہش ہے کہ آج سرکار سارے گھر آمین ہر کوئی عرض کرندہ کھڑا ہے کہ سونا آج سارے گھر جلوہ کرتی وہ تے حضرت ابو ایوب انصاری جڑا غریب صحابی ایک پاسے بہ کے روندہ بیٹھے آپ تو مراد دے گھر ویسن میرا تو گھر بھی کچا ہے میرے گھر وچ نہ کوئی مال و دولت ہے آپ تو غربا دے گھر آپ عمرات دے گھر ویسن میرے گھر کی میں آ سکتے ہیں دل وچ خواہش بھی ہوئے دعا بھی منگتا بیٹھے رب دی بارگاہ دے وچ تو نبی پاک علیہ السلام کو جلے بار بار آکھا گیا آپ نے فرمایا میری سواری نو چھوڑ دے جڑے دروازے تے ون کے باسی میں اون گھر وچ راس تے ہن سواری اگو ٹر دی ویندی ہے مدینے دے عمرہ پیچھو آندے کہ بھائی سواری آج کہنی قسمت جاگ دی ہے سواری چل دی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھی تے نبی پاک علیہ السلام دے گھر میں جلے تشریف فرماتے ہیں تے کوئی دوڑ کے گیا ابو ایوب انصاری کو میں دسیا بابا تو تے اتھا روندہ بیٹھے سرکار تیرے گھر جلوہ کرتا ہے بیٹھے تے دوڑے ابو ایوب انصاری جلے آئے تے گھر وچ نقشے بدلے ہوئے ڈٹھے تے سرکار کو بیٹھا ہویا ڈٹھا کہیں ویلے کداہیں میں اچانک کرم تھی وے
تے تے میں جھیں کئی غریب دے گھر سرکار جلوہ گھر تھی وین رسات سے کیفیت کیا ہو سی دل دا انداز کیا ہو سی دل آدھا کھڑا ہو سی کہ سارا جہان میرے ہاتھ تھے چوے تے سرکار دی سل پہ اندری تو میں بار چھوڑا جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے ڈٹھا ہے نبی پاک علیہ السلام کو آپ نے اس کچے گھر میں تشریف فرما تے اس جگہ عشق والا بول پے کہ اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن غریبیں دے بیڑے وسین دے محمد نبی پاک علیہ السلام جس وقت تشریف گن کے آئے تے حضرت سلمان فارسی جلدی جلدی کھجوراں کو تے چاہ کے جلے ٹران لگا نا تے پادری کو پوچھا ہاسی کہ بابا کوئی نشانی ہے انہاں دی انہاں کے 3 نشانی ہیں پہلی نشانی صدقہ قبول نہ کرے سی دوسری نشانی ہی بھی تحفہ قبول کر گن سے تیسری نشانی ہی بھی انہاں دہائیں دے کندھیں دے درمیان مہر نبوت ہو سی پہلی نمار کھجوراں چاہ کے آپ دی بارگاہ وچ کھڑے حضور قبول فرماؤ صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انبیاء صدقہ قبول نہیں کریں دے آدھے پہلی نشانی تے پتہ چل گئی فرمایا وقت کوئی دیوارہ انتظار کیتے وقت کھجورہ تروڑ کے آپ دی بارگاہ وچ گن کے میں عرض کی دی حضور آپ واسطے تحفہ گن کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول فرما کے تھا پر میں نے 2 نشانیاں تے پوریا تھی گیا ہن 3 دے انتظار ہے چھم پر میں نے ایک دیوار قسمت جاگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ تشریف گھن آئے جتھا میں نوکری کھڑا کرا پر میں نے آپ اگو پہ چل دے ہیں میں پیچھو ودا ہن انتظار وچ ودا ہاں کہ اے آپ دی چادر مبارک ہٹے ہاتھ میں مہر نبوت دیکھا موقع نہیں پیا بندا میں پیچھو ودا ہاں اچانک نبی پاک علیہ السلام مڑے اپنی چادر انور اتاری میری طرف سٹی فرمایا جڑا یہودی نے تک نشانی دسی ہے دیکھ گن مہر نبوت حضرت سلمان فارسی مہر نبوت ڈٹھی ہے تے قدمے بھی ڈٹھے ہیں سونا وقت نوکر اپنا بڑا گھنے آنا یعنی ای او چہرہ ہے بدہا واللیل اذا سجا جس نو دنیا نے ڈٹھا اس دوتے فدا ہو گئے لیکن کچھ او بھی ہن جڑے بن ڈٹھے فدا تھے اس ہندوستان دی سرزمین تو ایک قافلہ گیا مدینہ طیبہ دی سرزمین تھے انہاں وچ ایک بزرگ بھی ہیں رات دا وقت ہویا کھانا کھادا کھانا کھاون تو بعد جڑے ٹکڑے بچے وہ ایک کونے وچ رکھ دیتے گئے وہ بزرگ رات دے وقت چہل قدمی واسطے جلے کمرے تو اپنے خیمے تو باہر نکلے ڈٹھا مدینہ طیبہ دا ایک بچہ ہے جس دی عمر 4 تو 5 سال ہے لباس پھٹا پرانا ہے زمین تو چاہ کے ٹکڑے کھاندا بیٹھ انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے کہ ہووے مدینہ طیبہ دا باسی اس نو زمین تو ٹکڑے چاہ کے کھاونے پوے بچے دا ہاتھ پکڑا فرمایا بیٹا آ تینوں تازہ روٹی کھواؤں دسترخوان بچھایا اس واسطے تازہ روٹی رکھی گئی یہ اس دور دی کہانی ہے جلے تیل نہیں نکلا جس وقت حالے تیل دے خون نہیں نکلے اس وقت تو غربت دا عالم سارے مدینے دے ہوتے اس بچے کو تازہ روٹی جلے سامنے رکھی اس نے روٹی کھا کے دی اس بزرگ نے پوچھا بیٹا ماجرا کیا ہے یہ انداز یہ حالت کیوں اس کس وجہ تو ہے اس نے عرض کی تھی بابا فوت ہو گئے بہنا بھیرا بہت زیادہ ہیں اماں مزدوری کرن ویندی ہے کئی دیوار شام دے وقت مزدوری لبے تا شام کو روٹی مل ویندی ورنہ کئی دیواراں بیت وینیاں اس زمین تو ٹکڑے چن کے کھا گندے ہیں اس ننگی زمین تے سم ویندے ہیں لوگاں دے لتھے ہوئے لباس پا گندے ہیں اس بابے نے جلے غربت دے عالم ڈٹھا اس نے آکھیا پترا میرے کٹھے ہندوستان جل اس وقت حالے پاکستان بھی نہیں بنا بیٹا میرے کٹھے ہندوستان جل میں تکو نمے لباس بھی پوے سا تیرے واسطے سونا گھر بھی بڑے سا تاکو پڑھے سا بھی صحیح جس وقت بچے نے خواب والی گال ہی سنیا کہ اس طرح دا سارے نال بھی تھی سکتا ہے کہ کوئی ساکو روٹی دسترخوان تے کبے سی اسا نرم تے آلہ بستر دے تے سمسو دوڑ کے گیا اماں کو اجازت گھنا اماں پہلے دکھاں دی ماری ہوئی اس نے آکھا ہے پہلے بنا بچہ واسطے روٹی دے انتظام نہیں تھیندا چلو ایک بیٹے دی زندگی اچھی گزر ویسی اجازت لیتی یہ 5 سال دا بچہ جس وقت واپس آیا ہے اور بابے دے نال سمے تے رات دا ہاتھ پکڑ کے سمے کہ کتھائیں یہ سہارا چھوٹ نہ ونجے نہیں کو ودا ہوئے تے ہاتھ پکڑ کے ودا ہوئے یہ کہیں ویلے اونکل پوچھی جڑا بے سہارا ہوئے جس نو روٹی زمین تو چاہ کے کھاونی پئی ہوئے جس نو لوگاں دے لتھے ہوئے لباس پاونے پے ہومن
جس نے اس فرشے زمین تو سمنا پیا ہوئے وہ دی رات ہاتھ پکڑ کے رکھے کئی دیواراں بیت گئیاں ایک دیوار شام دا وقت ہے اس بابے نے فرمایا بیٹا آج مدینے شہر دا چکر لا کے آندے جلے مدینے شہر وچ بچہ ویندا پے 5 سال دا ہر بچے دی خواہش ہوندی ہے کہ اے شے بھی ملے ہا اے شے بھی ملے ہا تے اس بابے کول سوال کرندا ہے بابا تیرے شہر وچ شے ہو سی بابا تیرے شہر وچ شے ہو سی بابا تیرے شہر وچ کھانا بھی ملدا ہے بابا تیرے شہر وچ کھلونے بھی ملدے ہیں ایک ایک چیز دے مطابق اشارہ بھی کرندا ہے سوال بھی پوچھدا ہے بابا بڑی پیار تے نرمی تے محبت نال جواب دیندا ہے بیٹا ہر طرح دے کھامڑا بھی موجود ہے ہر طرح دی کھیڈن دی چیزاں بھی موجود ہیں میں تے کو ہر شے گھن کے دیساں ہن کلام کریں جلے بازار دا چکر لا کے واپس مڑے نا تے سامنے سبز گنبد نظر آمن پیا اس 5 سال دے بچے دی انگلی اٹھی آکے سی بابا تیرے شہر وچ روزہ بھی ہو سی بابا تیرے شہر وچ روزہ بھی ہو سی بابے دی اکھاں وچ آنسو آ گئے بابا میرے شہر وچ ہر کھامنا بھی ملنا ہے ہر کھیڈن دی شے بھی مل سی ہر نعمت ملنی ہے لیکن بابا میرے شہر وچ روزہ نہیں ہونا اے روزہ اتھا ہوندا تے میں اتھا کیوں آواں ہاں میرے شہر وچ روزہ نہیں ملنا او بچہ جس نو کئی دیواراں تھی چکے ہن ہاتھ نہیں چھڑیندا اچانک 5 سال دے بچے نے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے بابا حیرانی نال پلٹ کے دیتا ہے جڑا رات کو بھی سمے تے ہاتھ نہ چھوڑے میں نے ہاتھ کیوں چھوڑا ہی سی واپس پلٹ کے پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا اس بچے نے روندے ہوئے آکھا بابا اس زمین دے ٹکڑے چن کے کھا گنسو ساکو پاون واسطے لباس نہ ملا پھٹے پرانے لباس پا گنسو ساکو سمن واسطے آلہ بستر نہ ملا اس ننگے فرش تے سم سکدے ہیں پر اس سونے روزے والے کو چھوڑ کے نہیں مل سکتے عمر 5 سال ہوئے پر وفا اتنی ہوئے کہ سامنے مستقبل روشن بھی ہوئے سامنے آرام زندگی بھی ہوئے آرام زندگی نو ترک کر چھوڑے اپنے زندگی دے عیش و آرام نو قربان کر چھوڑے وہ 5 سال دا بچہ اس امت نو سبق دے گیا وہ 5 سال دا بچہ اس امت کو سبق سکھا گیا کہ جنہاں نے چند سکے دیکھ کے اپنا ضمیر میں چھوڑا جنہیں صرف خوف دی وجہ تو جھک گئے وہ 5 سال دا بچہ سبق سکھا گیا کہ بابا اے جان قیمتی نہیں اے عیش و آرام قیمتی نہیں اے سڑک قیمتی نہیں اے کھمبا قیمتی نہیں قیمتی ہے تے رسول اللہ دے نال تعلق قیمتی ہے لیکن نہیں جو ڈٹھا لیتا جنہیں ڈٹھا ہے تے حبش دے بلال کو کوڑے پہ لگ دے ہیں مکہ دی گلیاں بچ کھسیٹا بھی گیا تب دی ریت تے بھی لٹا دیتا گیا سینے تے گرم پتھر بھی رکھ دیتے گئے ہاتھاں تے پیراں وچ میخاں بھی ٹھوک دیتیاں گئیاں بلال حالے بھی وقت ہے کلمہ پڑھنا چھوڑ دے لیکن حبش دا بلال بات بھی آکھے تڑپ کے میرے جسم دی چمڑی تے ادھڑ سکتی ہے پر محبوب نال بے وفائی تے نہیں ہو سکتی لیکن ہووے امتی ہووے سرکار دا کلمہ پڑھن والا لیکن دین دے تے وقت آوے تے آکھے بابا نماز واسطے میں تیار ہاں روزہ رکھن واسطے تیار ہاں تسبیح پڑھن واسطے تیار ہاں زکات دیمن واسطے تیار ہاں لیکن دین دا جھنڈا میرے کول نہیں چفدا دین دا جھنڈا میرے کول نہیں چفدا لیکن دسات صحیح حالات بڑے نازک ہیں کیا کری جے پکڑیج ویسوں مارے ویسوں قتل کر دیتے ویسوں دسا مکے تو بھی زیادہ حالات سخت ہو گئے کہ تے کو مکہ دی گلیاں تیری طرح تے کوئی تھا بازاراں وچ گھسیٹا گیا تیری پگڑی اچھال دیتی گئی تیرے بچے ذبح کر دیتے گئے تیرے گھر ڈھا دیتے گئے تیری فصلیں جلا دیتی گئیاں نہ فصلیں جلیاں نہ گھر ڈھٹے نہ بچے قربان ہوئے نہ تیری گردن کٹی لیکن والوی جھنڈا چاون واسطے تیار نہیں لیکن جنہاں نے مکہ دی گلیاں میں جنہاں کو گھسیٹا گیا ہر طرح دا درد برداشت کیتا لیکن جلے فتح مکہ دی دیوار آئی نا نہیں سمجھ آئی جلے فتح مکہ دی دیوار آئی فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ حبش دا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان چھڑندا کھڑا ہے کہیں پوچھا ہے بلال کمال کیویں ملے حسب اونچا ہے نسب اونچا ہے یا وقت دا بادشاہ ہے یا دولت بڑی ہے تے وقت حضرت بلال دا جواب بھی آندا ہے کہ بابا نہ دولت ہے نہ حسب ہے نہ اونچا نسب ہے مقام کیویں پیا ملدا ہے انہاں نے دسایا کہ
یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. کون آدھے بلال نہیں وکا؟ ہر منڈی وچ بلال وک کے آیا ہے، ہر بازار وچ وکا، بڑے سفر کر کے آیا بلال. لیکن انہوں نے کہا وکے تو ہیں پر دنیا دے بازاراں وچ جب تک بلال وکا ہے قیمت نہیں لگی. تو نہیں سمجھ آئی حالت؟ جب تک بلال دنیا دے بازاراں وچ وکا ہے قیمت نہیں لگی، کوئی قدر نہیں پہچان سکا. بلال نے پیغام دیتا یارو دنیا دے بازاراں تے سودا نہ لبا، اگر قیمت جانی ہی بھی تے زہرا دے بابے دے دروازے تے. حبش دے بلال کو کوئی پوچھا کہ بلال ایک کمال کی میں ملا ہے. حبش دے بلال ایو دسیا دنیا کو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. بابا وکدا آج ہر کوئی پہ قیمت لگ دی پئی ہے. لیکن میں کملے فقیر دی گال سن کے بنجے جتھاں وکنے وک گئن پر تیری قیمت کوئی لا نہیں سکدا، تیری قدر کوئی پہچان نہیں سکدا، تیری عزت تے مقام کوئی پہچان نہیں سکدا. اگر جاننا چاہتا ہوں میں کہ میری ویلیو کیا ہے، میری قدر کیا ہے، میری عزت کیا ہے، میرا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، بابا پنگنا بننا ہی تدر مصطفیٰ دا بڑھ. دنیا دے دراں دی نوکری نہ کر، دنیا دے دراں تے جا کے ضمیر دا سودا نہ کر، دنیا دے دروازے تے جا کے اپنی قیمت پتہ نہ کر. اگر قیمت پتہ کرنی ہے تے حسنین دے نانا دی بارگاہ وچ آ. سارے زمانے وچ غربا گئے پر کئی سینے نہیں لایا، نہیں لایا، نہیں لایا. ہر ایک نے غربا کو ٹھوکر ماری ہے. اگر سینے لایا ہے یہ اسلام آیا تے زہرا دے بابا نے غریب کو سینے نہ لایا ہے. غربا اے غربا امت، اے بیچارو، اے بے سہارو، آج بھی اگر کوئی چاہتا ہوئے کہ ساری عزت بڑھے، سارا مقام بڑھے، سارا مرتبہ بڑھے، چھوڑو غیران دے دروازے کو، آؤ اپنے آقا و مولا دے دروازے دی طرف. جلے اس در تے آمنے عزت بھی ملنی ہے، شان بھی اور مقام بھی. اس وجہ تو عشق والے آکھیا اٹھیڑی سہیلی اڑی مستل بیلی اگاں ڈھیر سمن دا ویلڑا ہی اتھا سینگی آنال نحال ہی میں اگاں منجنا محض اکیلڑا ہی اٹھی گنوا گنداج اپنا تیری شادی دا جن میلڑا ہی غلام فریدہ ولن نہ دے سن پیکڑے گھر والا سخت مرین رہی. وآخر دعوانا ان الحمد.